وَهُوَ الَّذِي وہی وہ ذات ہے يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ تمہیں ایک حد تک رات کو موت دیتی ہے. وہی وہ ذات یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ رات کو تمہیں ایک حد تک موت دیتی ہے. وہ ایک حد کیا ہوتی ہے کہ یہ انسان کی دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. باقی دل بھی دھڑکن کرتا رہتا ہے، خون کی روانگی بھی جاری رہتی ہے. دل کی دھڑکن بھی جاری رہتی ہے اور خون کی روانگی بھی جاری رہتی ہے. یہ ہے رات کو فوت کرنا. یعنی ایک حد تک انسان فوت ہو جاتا ہے، مطلب سننے سے، دیکھنے سے اور چلنے پھرنے سے، پکڑنے سے انسان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اور مرنے کے بعد ساری صلاحیت واپس آ جائیں. یہی تو مرا ہوا ہوگا زندہ ہوگا، سن بھی رہا ہو، دیکھ بھی رہا ہو، آنے والے کا پتہ بھی ہو، یہ بندہ ہے کہ چیڑا ہے، سب کچھ پتہ جانتا ہو، وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے پھر وہ. لیکن ایک بات اور ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہے. نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہے، لیکن مکمل نہیں. مکمل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اگر پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کی چابیاں ہوتی، یعنی وہ غیب جانتے ہوتے، پھر تو جو مشرکین پکے تھے، پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے ماننا نہیں ہے، پھر وہاں گئے ان کے پاس جا کے مارے کیوں کھائی؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنده اور اسی کے پاس ہے مفاتیح الغیب غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو نہیں جانتا مگر وہی، ويعلم ما في البر والبحر اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور تری میں ہے. وما تسقط من ورقۃ اور نہیں کوئی پتا گرتا، الا يعلمها مگر اللہ اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض اور نہیں ہے کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین مگر وہ لوح محفوظ میں ہے. وہو الذی وہی وہ ذات ہے توفاکم جو تمہیں فوت کرتا ہے باللیل رات کو، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جرحتم جو تم کماتے ہو بالنہار دن کو، ثم یبعثکم فیہ پھر وہ تم کو جگاتا ہے اس میں، لیقضی اجل مسمی تاکہ پوری کی جائے تمہاری مدت، ثم الیہ مرجعکم پھر اسی کی طرف تم کو لٹایا جائے گا، ثم ینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو اور بے شک یعنی وعندہ اور اسی کے پاس ہیں مفاتیح الغیب غیب کی چابیاں. غیب کا علم حاصل کرنا گویا کہ وہ ایک کمرے میں ہے، اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے، ایک کمرے میں اور کمرے کے باہر تالا لگا ہوا، تالے کی چابی جو ہے نا وہ چابی بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اندر جانا، وہاں سے کچھ علم حاصل کرنا، اس علم کو مکمل کو حاصل کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. اور حدیث میں آتا ہے غیب کی چابیاں کیا ہے؟ سورہ لقمان کے بالکل آخر میں ایک آیت ہے، اس کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ بارش کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، فائدہ مند ہوگی، نقصان دہ ہوگی، اور پھر رحموں کے اندر کیا ہے، کیسا ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، اور پھر کل انسان کیا کرے گا، کل کے حالات سے واقف
اور پھر مرنا کہاں پہ ہے، یہ سارا کچھ، یہ 5 چیزیں، ان کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی غیب کی چابیاں۔ جب غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، کل کیا ہوگا، بارش کتنی کہاں فائدہ مند نقصان دہ، یہ سارا کچھ، رحم میں کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، یہ آگے جا کے نیک بنے گا برا بنے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، الٹرا ساؤنڈ صرف یہاں تک بتاتا ہے بچہ ہے کہ بچی ہے، اس کی دل کی دھڑکن کیسی ہے، فلاں ہے، یہ نہیں بتا سکتا کہ زندہ باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کے بعد زندگی کتنی گزارے گا، اس کے بعد اچھا ہوگا برا ہوگا، یہ نہیں بتا سکتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ فرما رہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اگر پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کی چابیاں ہوتی، یعنی وہ غیب جانتے ہوتے، پھر تو جو مشرکین پکے تھے، پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے ماننا نہیں ہے، پھر وہاں گئے ان کے پاس جا کے مارے کیوں کھائی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ابو جہل وغیرہ کے پاس تھوڑی دفعہ گئے نبی علیہ السلام، اتبا شہبہ، یہ جو بڑے بڑے بے ایمان، یہ جو مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں، کیا ان کے پاس نبی علیہ السلام نہیں گئے؟ ان کے چچا ابو طالب کے بارے میں بخاری میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام ترلے منت کر رہے ہیں، چچا جی میرے کان میں ہی پڑھ دو، میں اللہ کے سامنے گواہی دینے والا تو بن جاؤں گا، کان میں ہی پڑھ دو۔ اگر نبی علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ اس نے نہیں پڑھنا ہے تو کیا کہتے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ پتہ ہوتا کہ اس نے نہیں پڑھنا ہی نہیں ہے، میں جتنا مرضی زور لگا لوں گا، اس نے ابو جہل کی ماننی، اس نے کہنا مکے کی عورتیں کیا کہیں گی اور لڑکیاں کیا کہیں گی، ڈر گیا تھا۔ عورتوں کے سامنے انسان بڑی شوخیاں مارتا ہے اور اپنے آپ کو پہلوان کر کے پیش کرتا ہے، سمجھتا ہے میرے جیسے بندے ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے بھی عورتوں کا تانا ہے، عورتیں کیا کہیں گی، ڈر گیا سی، ڈرنا نہیں ہے، نہیں جی میں نہیں ڈرتا ہوں، میں اسی اپنے دین پہ جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا کہ اس نے ایمان نہیں لانا تو نبی علیہ السلام وہاں پہ کہنے کے لیے جاتے اس کو؟ عام چھوٹی سی عقل، سادہ سی عقل بھی یہ بات سمجھ سکتی ہے، جو کام نہیں ہونا اس کے لیے انسان کیوں جائے، ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام کو اگر پتہ ہوتا اس نے نہیں ماننا تو جاتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غیب کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ غیب کی چابیاں، مکمل غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہے، لیکن مکمل نہیں۔ مکمل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ مکمل کیا ہوتا ہے؟ کہ جنت کی تفسیر آ رہی ہے، لا يعلمها الا هو، صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آیت بغیرہ بالکل واضح ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کو نہیں جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ سمندر میں ہے اور جو کچھ خشکی میں ہے۔ یعنی زمین کی 2 حالتیں ہیں، تو خشکی یا تری، یا پانی ہے یا پھر خشکی ہے، 2 حالتیں ہیں صرف زمین کی۔ تو زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یا تو خشکی میں ہے یا پھر تری میں ہے، ان سب کی سب چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو بھی پتا گرتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ پت جھڑ کا موسم ہو اور جنگل ہو، اس کے اندر آپ دیکھیں وہاں سے پتے گر رہے ہوں، کتنے پتے گرتے ہیں، کیسی کروٹیں لے کے نیچے گرتے ہیں، زمین پہ گرنے کے بعد کتنی کروٹیں لی، کیسی ہوا نے اس کو کہاں سے کہاں لے گی ہوا اس کو، پھر اس کے بعد اس کا کیا بنا، یہ سارا کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ خالی اللہ نہیں بلکہ کیا کہنا ہے؟ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ انسان گرا کے آتا ہے نا، بیج لگا کے آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ہوتا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور کوئی خشک چیز اور تو کوئی تر چیز جتنے بھی ہیں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ اللہ کے علم میں ہے، جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ وہ ساری کی ساری اللہ کے علم میں، اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے۔ پھر اللہ کا اختیار مزید دیکھیے گا، وَهُوَ الَّذِي، وہی وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، تمہیں ایک حد تک رات کو موت دیتی ہے۔
وہی وہ ذات یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ رات کو تمہیں ایک حد تک موت دیتی ہے. وہ ایک حد کیا ہوتی ہے کہ یہ انسان کی دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. باقی دل بھی دھڑکن کرتا رہتا ہے، خون کی روانگی بھی جاری رہتی ہے. دل کی دھڑکن بھی جاری رہتی ہے اور خون کی روانگی بھی جاری رہتی ہے. یہ ہے رات کو فوت کرنا. یعنی ایک حد تک انسان فوت ہو جاتا ہے، مطلب سننے سے، دیکھنے سے اور چلنے پھرنے سے، پکڑنے سے انسان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اور مرنے کے بعد ساری صلاحیت واپس آ جائیں یہی تو مرا ہوا ہوگا زندہ ہوگا؟ سن بھی رہا ہو، دیکھ بھی رہا ہو، آنے والے کا پتہ بھی ہو، یہ بندہ ہے کہ چیڑا ہے، سب کچھ پتہ جانتا ہو، وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ پھر وہ سوچنے کی بات ہے. دنیا میں رب العالمین جب اس کو نیند دیتے ہیں، اللہ فرمائے ہم نیند میں تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں. اب روح کو قبض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ صلاحیت ختم کر دیتے ہیں. جیسے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہوا، اس کا ترجمہ باقاعدہ یہ کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ تمہیں ایک حد تک موت دیتا ہے رات کو، یعنی کچھ چیزوں کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. اب جو یہاں بیٹھ کے سو رہے ہوتے ہیں وہ اکثر بات نہیں سنتی ہیں، ثواب میں تو انشاءاللہ شریک ہوں گے، اللہ کے ان کو ثواب تو ملے گا، کوشش کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، محنت کر رہے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ تو بات ذہن میں آئے گی. لیکن اللہ یعنی یہاں پہ جو ہے اس کو اگر بعد میں پوچھا جائے اس کو آدھی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا. وجہ کہ اس کے سنی بہت کم گئی ہیں اس کو. یعنی جب انسان کو نیند آتی ہے، سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، دیکھنے کی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے اس کو نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے. نیند کو کیا دیا ہے؟ اگر مرنے کے بعد سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پھر کیسے یہ موت کے ساتھ تشبیہ ہوگی؟ عقل بھی کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ جی معاملہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، سب کچھ کو جو ہے نا وہ قبر کے اوپر آنے والے کو اس کو سارا پتہ ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ سارا ڈرامہ بازی ہے. وگرنہ حقیقت کو دیکھا جائے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو انسان کے سامنے عقل کھل جاتی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی وہ ذات جو تمہیں رات کو فوت کرتا ہے ایک حد تک. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا جو دن میں تم کماتے ہو، سارا کچھ جو دن میں کرتے ہو اللہ کو سارا پتہ ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر وہ تمہیں اس کے جگاتا ہے. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری جو موت زندگی کی مدت ہے وہ تمہاری مکمل ہو جائے. کتنے سال، کتنے دن، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ رب العالمین تمہاری زندگی لکھی ہے وہ مکمل کر لو، تاکہ تمہیں جگا دیتا ہے رب العالمین. اس لیے جگا دیتا ہے تاکہ تم اپنی وہ زندگی والی جو مدت ہے وہ پوری کر لو. پھر جب وہ زندگی والی مدت پوری ہو جائے گی، ثم الیہ مرجعکم، پھر تم کو لٹایا جائے گا اللہ ہی کی طرف. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے. یعنی دنیا میں جو انسان عمل کر کے جاتا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ اس کے ہر عمل کو اس کے سامنے لے آئیں گے. آج کے سبق سے ہمیں جو ہے نا وہ سبق ملتا ہے، درس سے سبق ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ سب کچھ جاننے والی ذات کون ہے؟ ہر جگہ، ہر وقت، ہر کسی کی ہر حالت کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، انسان ایسا نہیں ہے. اور پھر رب العالمین نے ایک اور بات یہاں پہ بیان فرمائی، دو چیزیں، پہلی وہ، دوسری کہ جب انسان دنیا میں سوتا ہے اس وقت بھی اس کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن وہ روح کون سی ہوتی ہے؟ اس کا صرف ایک تعلق سا ختم ہوتا ہے، تھوڑا بہت، وہ بھی زیادہ مکمل نہیں بلکہ تھوڑا سا تعلق ختم ہوتا ہے، جس سے انسان کی سننے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو چیز پکڑے وہ نیند آ جائے تو وہ چھوٹ جاتی ہے کہ نہیں چھوٹ جاتی؟ پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں رب العالمین کا قرآن سمجھاتا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب